واقعہ معراج صحیح احادیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی، یعنی جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے احکامات لکھ رہے تھے، وہاں تک مجھے لے جایا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال بھی کیا، مجھے خوش آمدید کہا، اور پھر کہا میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام پہنچایا، اور پھر فرمایا انہیں آگاہ کر دینا کہ جنت کی مٹی جو ہے بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اس کی زمین بالکل ہموار ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس زمین کے اندر شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ جنت کی زمین کے اندر شجر کاری کرنا، ہم سب جنت چاہتے ہیں، تو اس میں شجر کاری کرنے کا بہترین طریقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر چلتے پھرتے زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آگ کی کینچیاں تھیں اور ان کینچیوں سے ہونٹ کچھ لوگوں کے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، آپ کی امت کے خطباء ہیں۔ خطیب حضرات، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے تھے اور نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، صدقات و خیرات کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، لیکن خود اپنا عمل۔ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، خطیب ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں۔ ایک ڈرائیور نے مجھے یہ واقعہ سنایا، وہ کہنے لگا کہ میں ایک خطیب کو لے کر گیا ایک جلسے پر، وہ نمازی آدمی، وہ کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا، ظہر کا وقت راستے میں ہو گیا، نماز کے لیے انہوں نے گاڑی نہیں کھڑی کروائی، عصر کا وقت ہوا، گاڑی نہیں کھڑی کروائی۔ میں نے کہا شاید ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں گے، ظہر کا ٹائم بھی گزر گیا، عصر کا ٹائم بھی گزر گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے چاہا شاید یہ گاڑی کھڑی کروائیں گے، لیکن پھر میں نے بھی خاموش رہا کہ دیکھتے ہیں حضرت صاحب کیا کرتے ہیں۔ نماز مغرب بھی نہیں پڑھی، ہم عشاء کے قریب وہاں پہنچے جہاں
انہوں نے درس دینا تھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، میں مسجد میں جا کر وہ گھر میں چلے گئے جس کے ہاں دعوت تھی، وہاں کھانا شانا کھایا اور سیدھے آ کر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، اور منبر رسول پر آ کر بیٹھ کر نماز پر ہی درس دی۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل سچا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے میں واپس جب ہم آ رہے تھے تو میں نے کہا حضرت آپ نے تو ظہر کی پڑھی نہیں تھی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ میں نے کہا درس آپ یہی نماز کا دے رہے تھے، میں نے خود دیکھا کہ آپ نے نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی۔ ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اچھے کاموں کی، خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ افلا یاقلون، وہ عقل نہیں تھی ان میں؟ جس چیز کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اس پر تمہارا خود عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ جس چیز کی دعوت دیتے تھے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، جس چیز سے آپ روکتے تھے آپ سب سے زیادہ اس سے رکنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ شرح العقیدہ الطحاویہ میں لکھا ہے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ صحیح نص موجود ہے، قرآن اور احادیث کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل صحیح مسلم کی، مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا تھا، آپ کہنے لگیں اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت تھی، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کلام کرے تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ فرمانے لگی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ مسروق کہتے ہیں میں تکیے کا سہارا لیے ہوئے بیٹھا تھا، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، میں نے کہا ام المومنین مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ میں نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا۔ اور دوسری آیت سورہ نجم کی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس کو دوسری بار دیکھا۔ یہ آیات نہیں قرآن میں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں آیات رکھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جبریل ہیں جنہیں میں نے ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ جبریل کو میں نے اصلی شکل، رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، قرآن کی آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت 103 نمبر آیت، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا پورا ادراک کرتا ہے، وہ انتہائی باریک بین
پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں سنا تم نے؟ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے اللہ بات کرے سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل کرے، او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کو بھیجے، فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ سب سے اونچا بڑی حکمت والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت وحی کسی فرشتے کے ذریعے کرتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے کرتے ہیں، یا یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مسروق بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امی جان کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا جو تم نے سوال کیا ہے اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں تمہیں 3 باتیں بتا رہی ہوں، جو بھی تمہیں ان کے بارے میں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 4855 نمبر حدیث۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء شیخ الاسلام اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول اللہ کی جفی ڈلوا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسری دلیل مسلم کی حدیث نمبر 178، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری دلیل صحیح مسلم کی 178 نمبر حدیث۔ اور تیسری دلیل حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور 5 باتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو نیچے کرتا ہے اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل آنے والے دن کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل آنے والی رات کے عمل سے پہلے اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اس کے سامنے نور حائل ہے۔ 5ویں بات، اس کے سامنے نور حائل ہے، اور اگر وہ اس نور کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ بنا دے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، 179 نمبر حدیث۔ خود پڑھیں، یہ حدیث کے نمبر آپ کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں، اگر میری بات کا یقین نہیں ہے صحیح مسلم پڑھیں، صحیح بخاری شریف پڑھیں۔ اور پھر ایک اور دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے انہوں نے کلام کیا اور کہنے لگے قال ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر جب اس پہاڑ پر اس کے رب کی تجلی کا ظہور ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام
بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 143 نمبر۔ پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں۔ اسی طرح سورہ نجم آیت کی آیات جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی کا تعلق تو صحیحین میں بخاری اور مسلم میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 3232 اور 3235 اور مسلم کی حدیث نمبر 174 اور 177 دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے واضح دلائل ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، جن کے پاس کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ کتنی احادیث ہیں آپ کے سامنے۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے تو اپنے رب کا دیدار کریں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا تم کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، درمیان میں بادل نہ ہو تو تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں اور کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو رونق نہیں بخشی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اللہ پردہ ہٹا دے گا، پھر اپنے اور پروردگار کی طرف دیکھتے رہیں گے انسان اور جنتی، اور پھر اللہ رب العزت کو دیکھنے کے علاوہ انہیں اور کوئی چیز محبوب نظر نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ محبوب اس وقت اللہ کا چہرہ ان کی نظر میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جنت میں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ اچھا، معراج میں اللہ رب العزت نے ایک تحفہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری مسلم کی حدیث۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ وحی کرنا چاہی میری طرف اور وحی کی، فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا تحفہ دیا ہے امت کے لیے؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا تجربہ ہے اتنی کسی نے نہیں پڑھنی، واپس جائیں کم کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، یا اللہ کچھ کم کر دیجئے۔ اللہ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں، 45 رہ جاتی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں 45 بھی کسی نے نہیں پڑھنی، میرا تجربہ ہے، کم کروائیں۔ کم کرواتے کرواتے 10 رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا 10 بھی نہیں کسی نے پڑھنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر اللہ رب العزت نے 5 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی کسی نے نہیں پڑھنی، اور ہیں 5 پڑھنے والے بہت کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ جو بے نمازی ہیں وہ کہتے ہوں گے یار ایک اور چکر لگ جاتا تو شاید کام بن جاتا۔ جب یہ تحریک اٹھی تھی نا بھٹو کے خلاف، تحریک نظام مصطفیٰ، اچھا اس وقت اسے بھٹو کو کسی نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا اوہو، موسیٰ علیہ السلام نے 50 سے 5 کم کیوں کروا دی؟ 50 ہی رہنے دیتے، یہ مولوی مسیتوں میں ہی تو بیٹھے رہتے، میرے خلاف نہ نکلتے۔
تو اللہ رب العزت نے 50 سے کتنی کم، 45 کم کر کے کتنی رکھ دیں؟ 5۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت۔ اور ہم 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا، اور جو نہیں پڑھے گا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے اور کیوں جہنم میں آئے ہو، اور کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور معراج کا تحفہ نماز ہے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی احکامات زمین پر فرض کیے، نماز جب فرض کرنی تھی اللہ نے آسمانوں پر بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معراج کا تحفہ نماز کی صورت میں دیا۔ اور ہم نماز نہیں پڑھتے اور شرم نہیں آتی، اور رب کا کھاتے ہو، رب کا پیتے ہو، رب کی زمین پر رہتے ہو، اور اس کی عبادت میں تمہیں شرم آتی ہے؟ اس کی عبادت کے لیے تم مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ یہ ان بے نمازیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کھاتے رب کا ہیں اور اس کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے غلاموں کا، متحدوں کا، نوکروں چاکروں کا خیال رکھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ایک اور تحفہ بھی دیا۔ وہ کیا تھا؟ نمازوں کی فرضیت کے علاوہ میری طرف یہ وحی کی گئی، جو نیکی کا، آپ کی امت میں سے جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا اور پھر اس نیکی کو اب عملی طور پر کر لے گا، انجام دے دے گا، تو اس کے لیے اس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر وہ نیکی کر نہیں سکا، اللہ ارادہ کرنے پر بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب دے گا۔ اور اگر اس نے اس پر عمل کر لیا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، اگر اس نے اس ایک نیکی پر عمل کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ یہ بھی معراج میں تحفہ ملا۔ اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر وہ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی گناہ لکھو۔ یہ بھی معراج میں تحفہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 173، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں معراج میں۔ اوتی الصلوات الخمس، 5 نمازیں، وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ بھی معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کو بھی اپنا معمول بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ابھی ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس آسمان کے دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اتر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آ کر سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور عطا کر دیے ہیں۔ 2 نور، ایک نور ہے سورۃ الفاتحہ اور ایک دوسرا نور ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان دونوں نوروں میں سے کسی ایک نور کو پڑھ کر یا دونوں نوروں کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور تیسرا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ امت کے لیے، آپ کی امت کے ہر اس فرد کے لیے جس نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے سوائے شرک کے۔ مشرک اگر نہیں ہے، اس نے اور گناہ کیے ہیں
تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بھی امت پر احسان ہے۔ شرک سے بچنا ہے، یہ بھی معراج کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ بھی اپنے سینے سے لگائیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور اگر گناہ کر کے آپ اس دنیا سے چلے جائیں، اگر شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ لیکن آپ پہاڑ نیکیوں کے لے کر جائیں، ان میں اگر شرک ہوا تو بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آخری بات، واقعہ معراج، اس سے ایمان والے جو تھے ان کے ایمان میں بہت اضافہ ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا ہے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے، تو لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ نعوذ باللہ آپ کو پاگل مجنون کہنا شروع کر دیا، اور ابو جہل کہنے لگا آج تو اس بات کی جو ہے وہ ابو بکر بھی تصدیق نہیں کریں گے۔ وہ باگا باگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے، جا کر کہتا ہے کچھ سنا؟ وہ کہتے ہیں کیا؟ پہلے وہ کہتا ہے کیا کوئی بندہ راتوں رات بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا، 40 دن کا سفر ہے۔ پھر آسمانوں کی سیر کر کے رات کو واپس آ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اسے یقین آ گیا کہ ابو بکر بھی آج رسول اللہ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں کی سیر کر کے واپس رات کو آ گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تم نے خود سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ان کانوں نے خود سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ایمان۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ نے جو بات کہہ دی ہے، اس کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے، جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ایمان یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنایا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب